قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ صاد۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا، اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عطائے پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے، یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں؟ تمام گروہ میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں، اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بہت رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے، تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے۔ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔
اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ۔ اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھی، اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا، اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب میری عطا ہے، اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم سے حساب نہ ہوگا۔ اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین باز گشت ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی، تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو، دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے۔ اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے۔ یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اور ایوب، تم اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے، وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے، اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے۔ جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں، گرم پانی ہے اور پیپ، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں۔ یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا۔ خدا ان کا بھلا نہ کرے، اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں۔ پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر مزید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے۔ پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا، یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں۔ یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم والا میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں۔ انہیں یاد دلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں
گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو خدا نے کہا، اے ابلیس، تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے مگر ایک معین وقت کے دن تک۔ اس نے کہا، تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے۔ ارشاد ہوا، تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔